السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا بعيدا. أما بعد، وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال عز من قائل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفع الناس. فقال: خير الناس من يرجى خيره، خيركم من يرجى خيره. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا عونا ونصيرا. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدها يعز فيه أهل طاعتك ويضل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دينها صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين يا رب العالمين. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح حضرت اللہ جل شانہ کے لیے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق و مالک ہے، جو ہم اور آپ سب کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہم سب کا روزی رسا اور پروردگار ہے، جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، جو اولاد دینے اور اولاد لینے، جو زندہ کرنے اور مارنے، جو ہماری ربوبیت کے تمام تقاضے پورے کرنے والا ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر جس کی نگاہ ہے اور کائنات میں اس کے تصرف اور اس کی قدرت سے باہر کچھ نہیں، اور نہ سارے جہاں میں اس کی اذن کے بغیر کوئی چیز ہو سکتی ہے اور نہ کوئی چیز اس پر پوشیدہ ہے۔ بے شمار تعریفیں اسی رب کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی عظیم نعمت عطا فرمائی، جس نے ہمیں اور آپ سب کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ اے اللہ ہماری عبادت قبول فرما، اے اللہ ہمارا مانگنا قبول فرما، اے اللہ ہمارے سجدے، ہماری رکوع، ہماری تلاوت، ہماری عبادت قبول فرما۔ بے شمار درود، بے شمار سلام ہیں، بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور بندگی کرنے کا طریقہ سکھلایا۔
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے، پیغمبر بنا کر کے، ہادی اور راہبر بنا کر کے، نذیر و بشیر بنا کر کے مبعوث فرمائے، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، اے اللہ ہمیں ان کی رسالت اور ان کی نبوت کو پہچاننے، اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کی سنتیں سیکھنے، ان کو اپنی زندگی میں عملانے اور اس کے اجر و ثواب کا حقدار ٹھہرا، اے اللہ ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کی محبت ہر محبت پر غالب فرما دے، اے اللہ ہمیں ان کی سنتوں کا، ان کی دعوت کا، ان کی تحریک کا، ان کے مشن کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما اور ان کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں کوثر کے جام نصیب فرما، اے اللہ قیامت میں جنت میں ہمارا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہم پر ان کی رفاقت، ان کی صحبت ہمیں عطا فرما۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ صاحب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر بہت زیادہ نعمتیں، بہت زیادہ عنایتیں، بہت زیادہ اپنی برکتیں ہم پر نازل فرمائی ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دیں تو نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا احصاء اور شمار کرنے لگ جاؤ تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ یقیناً انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں دی گئی ہیں ان کی اہمیت کا احساس ان اشخاص سے پوچھو جو وہ نعمت ملنے کے بعد اس سے محروم ہو گئے۔ آنکھوں کی نعمت، بینائی کی قوت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے، اس کی قدر کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو اس بینائی سے محروم ہو جائے۔ ٹانگوں کی اہمیت اور اس نعمت کی عظمت کا اندازہ ان لوگوں سے پوچھو جو سڑک حادثوں میں، جو بلڈنگوں سے گرنے میں، جو کسی تکلیف کی وجہ سے ٹانگوں کی نعمت سے محروم ہو جائے۔ اللہ ہم اور آپ سب کو سلامت رکھے اور ہمیں ہر شر اور فساد سے محفوظ رکھے۔ اگر ہم جسم و جان کے ایک ایک انگ، اس کے کام اور اس کے نعمت ہونے کا اندازہ لگانے بیٹھ جائے تو یقیناً رب کائنات نے ہم پر جو انعامات کیے ہیں ان کا اندازہ بالکل نہیں لگا سکتے۔ اور پھر دنیا کے اتنے بے شمار لوگوں میں سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے چن لیا، اس کی توفیق عطا فرمائی، اس نعمت پر بھی ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ربوبیت، الوہیت اور اپنے مبارک نام، اسماء الحسنی اور صفات علی پہچاننے، ان کو پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اس نعمت پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہماری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر، رہنما، پیغمبر آخر زمان بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، پچھلی امتوں سے پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمیں یہ نعمت عطا ہوئی، ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا، اس علم کی نعمت پر اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اس ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علم اور عمل، ایمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس عمل کی توفیق پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پرامن اور پرسکون ماحول فراہم کیا، اس ماحول پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمانے والا بنایا، ہمیں وہ ہاتھ دیا جو ہمیشہ اوپر رہتا ہے، جو دینے والا ہاتھ ہے، لینے والے ہاتھ سے ہمیں بچایا، اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کی نعمت عطا فرمائی، اور بے شمار نعمت ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا، اگر شمار کرنا شروع کر دیں ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ پیارے آقا
وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، قسم اللہ کی میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریفات، اللہ کا شکر بجا لاتے لاتے افصح العرب صلی اللہ علیہ وسلم، افصح العرب صلی اللہ علیہ وسلم، افضل من نطق بحق الضاد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر پر کہتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا، میں تیری نعمتوں کا احسان نہیں کر سکتا، اے اللہ تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنا وصف، جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، اللہ اللہ تو میرے بھائیوں آپ اور میں کس کتاب میں، ہم کس شمار میں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری تعریفات کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے حمد اور شکر کو قبول فرما۔ میرے بھائیوں یہ شکر نعمتوں پر مزید نعمتوں کو دعوت دیتا ہے، مزید نعمتوں کا ضامن ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ تو شکریہ مزید نعمتوں کا باعث ہے، اور یہ مومن کے لیے ایک عظیم نعمت ہے کہ اسے شکریہ کی توفیق ملتی ہے، یہ بھی رب کا فضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حال عجیب ہے، مصیبت میں پڑتا ہے، صبر کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، نعمت ملتی ہے اس پر شکر بجا لاتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ عظمت صرف مسلمان مومن کو ہی حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی عظیم نعمت، قرآن کی عظیم نعمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی عظیم نعمت عطا کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کے سفیر بنیں، ہم اس نعمت کے داعی بنیں، ہم اس داعی کے علمبردار بنیں، اس دعوت کے علمبردار بنیں۔ یہ سب سے افضل کام ہے، یہ سب سے بلند کام ہے، یہ سب سے اعلیٰ کام ہے، یہ سب سے افضل کام ہے، خاصتاً ایک ایسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دوسری پریشانی سے بہت حد تک آزاد کر لیا۔ اب اپنا وقت اپنی اس فراغت کے ساتھ ساتھ، اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس عظیم نعمت اسلام کے شکریہ میں صرف کرنا، اور اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ ہم اس دعوت کے علمبردار بن جائیں، ہم اس دین کے علمبردار بن جائیں، ہمیں خیر کی دعوت ملی ہے، اس خیر کو دوسروں میں بانٹیں، ہمیں اسلام کی نعمت ملی ہے، اس نعمت سے دوسروں کو متعارف کرائیں، ہمیں ہدایت کی اس ربانی نعمت کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بخشی ہے، اس نعمت کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، ان تک جو ابھی تک اس نعمت سے محروم ہیں۔ یہ اس دعوت، یہ اس ایمان، یہ اس اسلام، یہ اس دینداری جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ اور ہم سب کو عطا کی ہے، یہ اس کے شکریہ کی سب سے بہترین صورت ہے۔ ایسے بھی یہ کام سب سے اعلیٰ ہے، یہ کام سب سے عرفہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ سوال ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص کی بات سے زیادہ، اس شخص کے قول سے زیادہ، اس شخص کے کہنے سے زیادہ کس کا کہنا، اس شخص کے بولنے سے زیادہ کس کا بولنا زیادہ اچھا ہوگا؟ ممن دعا الی اللہ۔ باتیں تو سب کرتے ہیں، باتیں تو سب کرتے ہیں، شور بھی بہت کرتے ہیں، زبان کا استعمال بھی بہت ہو رہا ہے، لیکن اس زبان کے استعمال میں سب سے اعلیٰ کام، سب سے عرفہ کام، سب سے افضل کام، سب سے افضل عمل کون انجام دیتا ہے؟ یہ سوال آج ہمارے سامنے، یہ سوال آج ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس شخص سے زیادہ بہتر قول کے اعتبار سے کون ہو سکتا ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ یقیناً جواب ہوگا کوئی، استفہام انکاری، سوال پوچھا
گیا مگر جواب اس کا نبی. اس شخص سے بڑھ کر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی، اس شخص سے بڑھ کر کے کسی کی دعوت ہو ہی نہیں سکتی، اس شخص سے بڑھ کر کسی کا کام ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر بہترین تحریک، آواز، نعرہ ہو ہی نہیں سکتا. جو شخص دعا اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور اس کے بعد عمل بھی صالح، دعوت اللہ کی طرف دے، عمل بہتر کرے، یہ سب سے اعلیٰ، یہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ بات ہے، سب سے افضل کام ہے، سب سے اچھا کام ہے، نبیوں کا کام ہے، نبیوں کا کام. جب یہ نبیوں کا کام ہے تو سب سے اعلیٰ ہونا ہی چاہیے، سب سے ارفع ہونا ہی چاہیے. نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں سے، انسانوں سے اسی لیے سربلند کیا، فوقیت عطا فرمائی کہ ان کا کام بڑا تھا. فرشتے تو بہت سے بنائے، لیکن جس نے یہ کام کیا کہ نبیوں تک اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان، اللہ کی وحی پہنچائے، اس فرشتے کو دوسرے فرشتوں پر ہر طرح سے فوقیت، ہر طرف سے سردار، ہر طرح سے افضلیت حاصل ہے. حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام انسانوں میں سب سے فوقیت، سب سے افضلیت وہ لے گئے جنہوں نے دعوت اللہ کا کام کیا. اور وہ پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کا طویل سلسلہ جس کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دعوت اللہ. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا اللہ سبحانہ وتعالی نے. قل، آپ کہہ دیجئے، هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ اسلام، یہ دین، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، اس راستے پر چل کر کے میں دعوت دیتا ہوں. کس کی طرف؟ کیا بس کس کی طرف دعوت دیتا ہوں؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ادعو الی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اعلان فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ میں دعوت دے رہا ہوں کس کی طرف؟ اللہ. سبحان اللہ، اس میں بہت گہرائی، اس میں بہت بڑا معنی ہے. میں کام اللہ کا کرتا، میں بلاتا اللہ کی طرف، اور اس پہ کمال اخلاص بھی. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں، بولنے والا جب بولے، خطبہ پڑھنے والا جب خطبہ پڑھے، داعی جب دعوت دے اللہ کی طرف، لیکن اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھی ہو کہ لوگ میرا لوہا مانیں، لوگ میری خطابت کے جوہر، میری خطابت لوگوں کے دلوں پر میری خطابت کا سکہ بیٹھ جائے، تو وہ دعوت الی اللہ نہیں. باوجود کہ وہ اللہ کی بات کرتا ہے، باوجود کہ وہ دعوت کی بات کرتا ہے، باوجود کہ وہ دین کی بات کرتا ہے، باوجود کہ وہ آخرت کی بات کرتا ہے، مگر اگر کہیں نہ کہیں اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ لوگوں پر میرے علم کا، لوگوں پر میری دعوت کا، لوگوں کے دلوں پر میری لفاظی کا، لوگوں کے دلوں پر میری قادر الکلامی کا سکہ بیٹھ جائے، تو وہ دعوت الی اللہ نہیں رہتی، وہ دعوت الی النفس بن جائے. یعنی وہ لوگوں سے کہتا اعرفونی، جیسا امام حازمی نے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الاحادیث والآثار میں ایک لمبا اثر لایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمایا حضرت علی ایک مسجد سے گزر رہے تھے، وہاں ایک قصاص بیٹھا، کہانیوں کے، حکایتوں کے گلچھڑیاں اڑا رہا تھا، خطابت کر رہا تھا، واعظ خوانی کر رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اتعرف الناسخ من المنسوخ، کیا تم ناسخ اور منسوخ کا علم رکھتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں، لا اعرف الناسخ من المنسوخ، مجھے ناسخ و منسوخ کا کوئی علم نہیں. فرمایا اذن انت ابو اعرفونی، انت ابو اعرفونی، تو وہ ہے جو لوگوں کو کہہ رہے، لوگوں مجھے پہچان
میں بھی کوئی چیز ہوں. یعنی تیری دعوت علم کی بنیاد پر نہیں ہے، تیری دعوت اخلاص کی بنیاد پر نہیں ہے، تیری دعوت اللہ کی طرف نہیں ہے. تجھے اپنے پرسنالٹی، اپنی شخصیت کا نکھار، اپنی شخصیت کا سکہ لوگوں کے دل و دماغ پر بٹھانے اخلاص سے خالی ہے. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، اور اس راستے کا جو کام ہے أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی. دعوت اللہ پیغمبر پر، یہ دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے دی، یہ دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، یہ دعوت سارے پیغمبروں نے اپنے اپنے لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت نہیں گزرے مگر ان کی طرف ڈرانے والا بھیجا گیا. ہر قوم کو رہبر رہنما بھیجا گیا پیغمبر، اور آخر پر نبی اکرم علیہ السلام اسی دعوت کی خاطر آئے. تو جو کام پیغمبر کرے ہمیں اور آپ کو وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ شاباش. میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، سننا کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، دل سے بولے. کچھ لوگوں کے ہونٹ تو بالکل حرکت نہیں کرتے، شاید ابھی بھی ارادہ نہیں بن رہا ہے. کرنا چاہیے نا میں، لیکن میرے بھائیوں لوگ تو یہاں پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں کچھ دو تین باتیں اپنے محدود علم کی بنیاد پر کروں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو کہا مکہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کا پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ایک ایسا وقت تھا کہ اس داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کا، اپنے اخلاق کا، رفاہی کاموں میں اپنی عظمت کا سکہ ان مخالفین توحید کے دلوں میں بٹھا دیا. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، جب صفا کی پہاڑی پر بلایا اور ان سے کہا، سیرت میں واقعہ موجود ہے جس پر ابو لہب نے کہا تبا لک لہذا دعوتنا سائر اليوم، اور پھر وہ عظیم آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی. ایسے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شناخت تھی مکہ کے کافروں میں؟ الصادق الامین، سچا اور شاباش سچا اور جو وحی آپ پر نازل ہوئی تھی ابتدائی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیا ان میں کسی جگہ تھا لکھا ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امانت دار بنیے؟ یہ تھا کہیں؟ تھا کہیں؟ نہیں. یہ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہونے سے پہلے اپنے کردار اور کریکٹر میں دشمنوں سے اپنے اخلاق کا لوہا منوا دیا. جب جب کوئی بات ہوتی تھی کہتے جاء الصادق الامین، خرج الصادق الامین، سچا آیا، امانت دار آیا. اور پھر جب آیات نازل ہوئی اور آیات کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر دعوت کا بار عظیم رکھنے کا پیش خیمہ ثابت ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا احساس کیا تو سردی سے تھر تھرا، گھبراہٹ، پریشانی کا عالم. اپنے گھر آئے، زملونی زملونی، نبوت کا بار عظیم، رسالت کا بار عظیم، زملونی زملونی. تو اس وقت آپ اور ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھائی. کیا فرمایا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على النوائب الحق. قسم اللہ کی، اللہ آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ میں یہ خوبیاں ہیں. وہ خوبیاں کیا تھی؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. تو صلہ رحمی کا حکم ملا تھا ہم کو. وتقر
مصیبت کے ماروں کی آپ مدد کرتے ہیں. تو یہ سارے کام سوشل ویلفیئر کے ہے نا. یہ کام جو اس حدیث میں ہے، حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے یہ کون سے کام ہے؟ شاباش، کون سے کام ہے؟ یہ رفاہی کام ہے نا، سماج کے کام ہے نا، اصلاح سماج، سوشل ریفارم، سوشل ویلفیئر کا کام ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے عظیم منصب نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے ان عظمتوں سے، ان عظمتوں پر فائز تھے. صادق الامین سارے کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متفقہ طور پر آپ کا صادق الامین مانتے تھے. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے مزید 4، بعض روایتوں میں 5 صفات کا اضافہ کر دیا کہ اس داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کوٹ کوٹ کر کے بری، غریب پروری کوٹ کوٹ کر کے بری پڑی، مصیبت کے ماروں اور کمزوروں کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. پتہ چلا داعی، دعوت دین کا کام کرنے والا اگر دعوت کا کام کرنے کے لیے میدان میں نکلے، وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی سنتوں کا نمونہ بنتے ہوئے سچا ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، مہمان نواز ہونا چاہیے، غریب پرور ہونا چاہیے، مصیبت کی ماروں کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے. بہت سے لوگ دادا مولوی صاحب ہے، ہمارا یہ کام ہے، ہمارا کام صرف لیکچر دینا، دادا سوشل ویلفیئر کے کام سے ایک سکتا. لیکن یہ جو سب سے افضل کام، سب سے افضل پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ذریعے اللہ نے اعلان فرمایا قل هذه سبیل ادعو الی اللہ، جس وقت آپ نے دعوت دی وہ اعلیٰ اخلاق کے عظمتوں پر فائز، امانت دار، سچے اور صلہ رحمی کرنے والے. ان کی بات دلوں کو جوڑتی تھی. اور آج کتنے ہی بولنے والے بولتے ہیں، دسیوں میں پھوٹ ڈال کر جاتے ہیں، دسیوں کے دلوں کو توڑ کر کے جاتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت کے بعد تو ایسی تبلیغ، اوس و خزرج، یہود، باقی قبائل ایک دوسرے کی خلاف تلواریں نکالے رہے. پانی کے گلاس پر جھگڑا 40 سال تک چلتی رہتی تھی. لیکن آپ کی دعوت نے ان مدینہ کے لوگوں کے دلوں کو اس طرح ملا دیا کہ وہ بھائی بن گئے. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس داعی اعظم کے مدینہ آنے سے، توحید کی دعوت دینے سے، سنتوں کے پھیلاؤ سے وہ لوگ جو کل تک سنتے ہیں بھائی بھائی کرتے ہیں. اس لیے جس داعی کی دعوت سے نفرتیں پھیلے، جس داعی کی دعوت سے فرقتیں پھیلے، جس داعی کی دعوت سے انتشار پھیلے، جس داعی کی دعوت سے اتحاد پھیلے، سمجھ لینا چاہیے وہ میری اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے منہج دعوت اور آپ کی سنتوں سے دور ہے. کیونکہ آپ کی دعوت جوڑنے والی ہے، آپ کی دعوت جوڑنے والی ہے. ادعو الی اللہ، دعوت خالص اللہ کی طرف، نہ دنیا کی طرف، نہ دنیا کمانے کے لیے، نہ دنیا میں اپنی پرسنالٹی کا اظہار کرنے کے لیے، نہ اپنی شخصیت کا دنیا سے اعتراف اور لوہا بنوانے کے لیے، بلکہ خالص اور خالص مقصد ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلمہ، اللہ کا دین سر بلند. بس نبیوں کو اس کام میں ہزاروں سال بھی لگ جائے، سینکڑوں سال بھی لگ جائے، ان کا کام یہ تھا اللہ کی توحید، اللہ کی وحدت. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے یہ کام دے کر، یہ دعوت کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے کنارہ کشو. سارے پیغمبروں نے یہی کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، طویل عمر پانے والے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم، اپنی امت میں
میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، رات کو بھی دن کو بھی، نہ میں نے دن کو چھوڑا نہ میں نے رات کو چھوڑا. یہ کام اتنا عظیم تھا، یہ مشن اتنا عظیم تھا، راتیں بھی اس پر نچھاور، دن بھی اس پر نچھاور. کتنے مولوی صاحب نے جب ان کو کہتے ہیں فلاں جگہ درس ہے، فلاں جگہ گاؤں ہے، فلاں جگہ میرے پاس آئے آج میں اپنے فارغ میں آج بھی اس طرح معمولی باتوں پر معذرت ہے. لیکن اولو العزم پیغمبر کا مشن انی دعوت قومی لیلا و نہارا، وہ اس کی عظمت سے، اس کی فضیلت سے، اس کی مناقب سے، اس کی اجر سے، اس کے ثواب سے اور اس مشن کی اہمیت سے آگاہ. دن و رات میں نے اپنے قوم کو بلایا. فلم یزد الدعاء الا فرارا، رب سے کہتے میرے رب میری دعوت میں ان میں اندر تکبر، دعوت سے بھاگنا ہے، یہی زیادہ بڑھتا رہا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. میرے رب جب میں نے ان کو بلایا پکارا، کیوں؟ وہ مجھے مانے، میری عظمت کے گواہ بنے؟ نہیں، اس لیے کہ اے میرے رب تو ان کی مغفرت کرے. یعنی فائدہ کن کا تھا؟ فائدہ کن کا تھا دعوت سے؟ نوح علیہ السلام دعوت دے رہے تھے اپنی قوم کو، لیکن وہ دعوت کس کے مفاد میں تھی؟ وہ ان لوگوں کے مفاد میں تھی کہ اس دعوت کے نتیجے میں ان کی مغفرت ہونی تھی، ان کے نجات کا سبب ہونے والا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا دست مبارک آگے بڑھا، بیعت کر، اريد ان ابايع، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ کو دست مبارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت عمرو بن العاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا بات ہے؟ قال اريد ان اجترد. حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ، میں بیعت کرتے وقت ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. اريد ان اجترد. قال بماذا تجترد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا کون سی شرط رکھنے جا رہے ہو؟ یغفر علی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا ہوں کلمہ پڑھنے کے لیے، میں آیا ہوں اسلام میں داخل ہونے کے لیے. جب اپنی ماضی پر نظر پڑتی ہے تو وہاں اوراق کے اوراق سیاہ نظر آتے ہیں. یہ مفہوم ہے، یہ الفاظ نہیں ہے حضرت عمرو بن العاص کی، لیکن ظاہر بات ہے اپنی اسی ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا اريد ان یغفر علی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کو پڑھنے کے وقت میں شرط، بیعت کرتے وقت میں یہ شرط رکھنا چاہتا ہوں. قال بماذا تجترد؟ فرمایا کس چیز کی شرط؟ قال ان یغفر علی. عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ میں چاہتا ہوں میری مغفرت ہو جائے، میں چاہتا ہوں میری، اور جس کی مغفرت ہو جائے اس کا انجام مقصود تو نجات ہے نا. شاباش، مقصود نجات ہے نا، مقصود جہنم کی آگ سے بچنا ہے نا، مقصود جنت کی نعمتوں کا حصول ہے نا، جنت کا داخلہ مقصود ہے نا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا. یغفر علی. تو ایسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم کلام فرمایا عمر الا تدری ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اے عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پچھلا سارا کیا کر دیتا ہے؟ شاباش، سارا منہدم، سارا گرا دیتا ہے، سارا ختم. الا تدری ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اے عمر، کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام لانا پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے. وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ. ہجرت بھی اپنے پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. وان الحج یہدم ما قبلہ. حج بھی پچھلے گناہوں کو، شاباش، کیا ہے نا، کیا ہے نا. ذرا ہاتھ مارو کس کس نے حج کیا ہے؟ یعنی سب نے نہیں کیا. اور حج اسلام کا رکن خامس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا. اے لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو، حج ادا کرو. من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم
سے اپنے عمل کو لہو لعب سے بچائے. حج کر کے جب گھر لوٹے گا رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے ہی گھر واپس جائے گا جیسے اس دن ہوتا ہے جس دن اس کی ماں اسے اپنے پیٹ سے جنم دیتی. بچہ جنم لیتے وہ گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے یا صاف ہوتا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر جنم لیتا ہے، گناہوں سے پاک صاف، اس لیے بچوں کو کہتے ہیں معصوم ہے. تو یہ شخص حج کرنے کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کے کام اور اس کی غرض و غایت اور اس کے مقصد کو بیان کیا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب میں ان کے فائدے کی بات کرتا تھا کہ ان کی مغفرت ہو، ان کو دعوت رات و دن دی، وہ اپنی آنکھیں اپنے انگلیاں کان میں ڈالتے. ہم میں سے تو نہیں کوئی ایسا کرتا. اللہ عز باللہ، اس عمل سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. علماء بلائیں، درس چلیں، دعوتی مجلسیں ہوں اور آپ اپنی کھڑکی بھی بند کر دیں سارا اور وہاں سے بھاگیں. کلما دعوتم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. اس کے بعد والی جو بات ہے وہ میرا محل استشهاد ہے. فرماتے ہیں ثم انی دعوتهم جهارا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب میں نے اپنی قوم کو جہرن بھی عیانن بھی پبلک میں بھی بلایا، ان کو دعوت دی. ثم انی اعلنت له واسررت له اسرارا، میری دعوت اعلانیہ بھی تھی، میری دعوت خفیہ بھی تھی. اور ہر جگہ میں ان کو کہتا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا الى آخر. پتہ چلا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت کا مشن جاری رکھا، اور اس دعوت کی اہمیت ہی تھی، عظمت ہی تھی، تبھی تو اتنی لمبی مدت تک یہ عظیم کام کرتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے کے سارے یہاں تک کہ ہمارے نبی آخر الزمان علیہ السلام کی یہ دعوت، تعلیم، تربیت، کتاب اللہ کی طرف بلانا، کتاب اللہ کی تعلیم، کتاب اللہ کی تلاوت، کتاب اللہ کا سکھلانا اور اس کے مطابق انسانی نفوس کی تربیت اور ان کا تزکیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد تھا. سورۃ الجمعہ پڑھا ہے نا؟ سورۃ الجمعہ ہے قرآن میں. قرآن میں سورہ بقرہ بھی ہے نا؟ بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ سورہ گار، سورہ فیل. یہ سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے کہا، اور قرآن کی سورتوں کا نام اس کے اسباب ہوتے ہیں کہ سورت کا نام کیوں پڑا. کسی سورت میں گائے کا ذکر ہے تو اس حوالے سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف صورتیں نازل فرمائی مختلف اوقات میں. میرے بھائی اور میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس کے مدلولات کو پڑھیں اور اس کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کریں. حضرت نبی اکرم علیہ السلام پر اس قرآن کا نزول ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم، اس کی تربیت دی، اور اسی قرآن میں ایک سورہ ہے، اس کا نام ہے شاباش، کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ الجمعہ. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی تعلیم، آپ کی دعوت کے نتیجے میں دین اسلام کا غلبہ مقصود. سورۃ الجمعہ میں، سورہ صف میں چلا گیا. سورۃ الجمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیوں میں، ان پڑھوں میں سے رسول بنا کر بھیجا. کیوں؟ یتلو علیہم آیات، لوگوں پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت اور ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کو حکمت سکھلاتے تھے. وَيُزَّكِّيهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پاک کرتے ہیں، کا تزکیہ ہے، ان کے دل و دماغ، ان کے اذہان کے خیالات، ان کے تصورات، ان کے افکار کی پاکیزگی، اس انداز کی تربیت کہ دل و دماغ پاک ہو جاتا ہے. آنے والا ایک آدمی اور پوچھا یا رسول اللہ اذن لی الزنا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دی، بدکاری کی اجازت دی۔ عام طور پر کوئی انسان کسی کے سامنے اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اسوہ، قدوہ، ایسے ایسے واقعات تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت، درس اور ان کے لیے رہبری اور رہنمائی رہے۔ ایک شخص مانا جا سکتا ہے، واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں کون کون سے افکار گھوم رہے تھے۔ آج بھی جب ہم میں سے بہت سن کے گھر، ٹی وی چینلوں، کیبلوں اور دوسرے نیٹ اور دوسری چیزوں سے دنوں رات بغیر کسی نگرانی، بغیر کسی رقابت، بغیر کسی دینی جذبے، بغیر کسی خوف کے وہ ہر ایری گیری چینل پر جاتا ہے، تو اس کا دل اور اس کا دماغ اخلاقی آلودگیوں سے بھر جاتا ہے، اور پھر وہ بہت سے غلط اقدامات کرنے کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ ایسے میں صرف ایک ایمان باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور دینی تربیت اس شخص کو یہ غلط افکار، یہ غلط اعمال کرنے سے روک سکتی ہے۔ اس شخص کے دل میں ایسے خیالات مچل رہے ہیں اور اس کی اجازت نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاک باز پیغمبر، با اخلاق پیغمبر، صادق مصدوق پیغمبر، عفت مآب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی پاکیزگی کا یہ عالم، جن کی اخلاق کا یہ عالم اعتکاف میں باہر نکلے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے حجرے مبارک کو چھوڑنے کے لیے دو صحابہ آگے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تیز تیز چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رسلکما، ایسا چلو، انہا صفیہ، یہ جو میرے ساتھ خاتون آ رہی ہیں یہ حضرت صفیہ ہے۔ تو ان لوگوں نے سمجھ لیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ پر شک کریں؟ فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، پتہ چلا انسان کو اپنے آپ کو شکوک اور شبہات سے اوپر اٹھا رکھنا چاہیے، ایسی جگہوں پر نہیں رہ جانا چاہیے، ایسی محفلوں میں نہیں جانا چاہیے، ایسے ساتھیوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جن کے ذریعے سے آپ کے دامن عزت، دامن عصمت، دامن عفت پر داغ لگے، آپ کی طرف تہمت کی انگلیں ہو۔ ایسی جگہوں سے بچنا ضروری ہے، اور کہیں کنفیوژن کا معاملہ ہو تو اپنے آپ کو کنفیوژن سے فوراً باہر نکالنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان انسان کے رگوں میں، خون کے رگوں میں دوڑتا رہتا ہے، خون کے رگوں میں کوئی بھی وسوسہ آپ کے دل میں ڈال سکتا ہے۔ یہ پاک باز پیغمبر کہ جن کی زوجہ مطہرہ حضرت صدیقہ بنت الصدیق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گواہی دیتی ہے، واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، قسم اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ مس نہیں ہوا۔ جب آپ اپنے ملکوں کو جاتے ہیں، اپنے گھروں کو جاتے ہیں، رشتے کی، دور دراز کی، گاؤں کی، محلے کی خواتین آتی جاتی ہیں اور مسافہ کرتی جاتی ہیں، آپ بھی بڑے بے تکلفی کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں مسافہ کرنے کے لیے۔ کیا ایسا آپ کے لیے جائز ہے؟ کیا یہ جائز ہے کسی مرد کے لیے کہ وہ اجنبی عورت کا ہاتھ مس کرے، اس کے ساتھ مسافہ کرے؟ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، ان کے اخلاق تو یہ تھے جو ان کی زوجہ مطہرہ عائشہ بیان کرتی ہے رضی اللہ عنہ، ما مست ید رسول اللہ ید امرأۃ قط، یہ پاک باز پیغمبر اپنے آپ کو اتنے عظمت پر فائز کرتے ہیں اور شبہ بھی اپنے صحابہ کے ذہن سے دور نکال دیتے ہیں کہ شیطان کو کسی بھی وقت وسوسہ میں نہ ڈال دے۔ انہی سے پوچھا جا رہا ہے ہمیں زنا کی اجازت دیجیے، کیا یہ اجازت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا نہیں اٹھایا جیسے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، اے بدبخت، عقل کا مارا، گستاخ، ایسی بات کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق، طبیب، دلوں کے طبیب، نفس کے طبیب، اخلاق کے طبیب، گفتار کے طبیب، ہر چیز میں ان کی راہبری، جیسا کہ کہنے والے کہتے ہیں واللہ ما رأیت معلم خیر من محمد، قسم اللہ کی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ، عمدہ، افضل تعلیم دینے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کہتے بیٹھو، بیٹھا، اتحبہ لأختک، اتحبہ لابنتک، اتحبہ لأمک، اتحبہ لخالتک، کئی سوال. کیا تم ایسا اپنی خالہ کے ساتھ پسند کرو گے؟ بدکاری کی اجازت چاہنے والے، کیا تم اپنی خالہ کے ساتھ بدکاری کرنا پسند کرو گے؟ وہ کہہ رہا نہیں یا رسول اللہ، هَكَذَا النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِ، یہی حال لوگوں کا ہے، وہ بھی اپنی خالہوں کے ساتھ ایسی حرکت گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے. کیا تو اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت پسند کرتا؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، فرمایا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا پسند نہیں کرتے. پھر پھوپھی کا ذکر آیا، پھر بہنوں کا ذکر آیا، مختلف رشتہ داروں کا ذکر آیا، ہر جگہ وہ شخص کہتا رہا یا رسول اللہ نہیں. فرمایا ایسے ہی لوگ بھی، یعنی جو بھی خاتون جس کے ساتھ بھی اس طرح کے جرم کا انسان تصور کرے، وہ کسی کی بیٹی ہی ہوگی نا، شاباش، وہ کسی کی بیٹی ہی ہوگی نا، کسی کی بہن ہوگی نا، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی. جب تم اپنوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تو لوگ کیسے اس کو برداشت کریں؟ تبھی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ہمیں سمجھایا اور ان کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھ کر کے ان کی طہارت اخلاق اور ان کے تزکیہ نفس کی دعا فرمائی. راوی کہتے ہیں اس شخص کا کردار، اس شخص کا اسلام اس کے بعد انتہائی عمدہ بن گیا. کیا تعلیم، کیا تربیت تھی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یہ تعلیم، یہ توحید کے باب سے شروع ہوتی ہے. نمازوں، روزوں، زکوٰۃ، حج اور اسلام کی تمام تفصیلات، اسلام کے ارکان، ایمان کے شعبوں، اور پھر جو اس کی ضد ہے، شرک کی قباحت، شرک کی شناعت، مشرکین کا انجام بد، کفار، کفر، اس کی مذمت، کفار کے واقعات اور ان کا انجام بد، غرض جتنے بھی برائی کے حصے ہیں، شعبے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعو الی اللہ علی بصیرہ کے تحت علم کی بنیاد پر، وحی کی بنیاد پر، رب کے فرمان کی بنیاد پر، رب کے حکم کی بنیاد پر، رب سے حاصل شدہ وحی کی بنیاد پر ایک ایک تعلیم، ایک ایک خیر کی راہبری اپنی امت تک پہنچا دی. ما ترک من خیر الا ودل امته علیہ وما ترک من شر الا وحذر امته منه. کوئی خیر کا کام نہیں تھا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک نہیں پہنچایا، اور کوئی شر نہیں تھا مگر اپنی امت کو اس سے باخبر کیا، اسے تنبیہ کی، اسے رکنے کی تعلیم کی. انہوں نے پہنچا اپنی امت تک. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول تم پہنچا دو لوگوں تک جو تمہاری طرف نازل کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا حق ادا کیا، رسالت کا حق ادا کیا. اب ہم امت ہے ان کی، جنہیں یہ دین لینا ہے ان سے، جنہیں یہ قرآن ان سے حاصل کرنا ہے، جنہیں اس کی تفصیلات، سنت، سیرت، کردار، اخلاق جو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، ان کی سیرت مطہرہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اب ہمیں ضرورت ہے ہم اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں اور پھر دوسرے لوگوں کو سکھلانے کے لیے. دعوت کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کی طرف دعوت دیں، اور اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب، اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو. یہ مطلب نہیں ہے دعوت اللہ کا. دعوت اللہ کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ، اللہ کی ربوبیت کی طرف بلاؤ، اللہ کے اسماء و صفات کی طرف بلاؤ، دین اسلام کے دوسرے مشمولات کی طرف بلاؤ، ارکان اسلام، ارکان ایمان. جس نے توحید کی بات کی اسے دعوت اللہ کی، جس نے وضو کرنا کسی کو سکھلایا اس نے دعوت اللہ دی، جس نے طہارت کے آداب سکھلائے اس نے دعوت اللہ کا کام کیا، جس نے نماز سکھلائی اس نے دعوت اللہ کا کام کیا، جس نے روزے کی کیفیت، اس کی صفت، اس کے آداب، اس کے احکام کسی کو سکھلائے، فقط دعا الی اللہ، اس شخص نے اللہ کی طرف دعوت دی. جس نے زکوٰۃ کا طریقہ، زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ نکالنے کے طور طریقے، کب نکالنا ہے، کتنا نکالنا ہے، یہ لوگوں کو سکھلایا، فقط دعا الی اللہ. میرے بھائیوں، اس نے اللہ کی طرف دعوت دی. جس نے لوگوں کو حج کی ترغیب دی، حج پر جانے کا بتایا، حج کے آداب سکھلائے، حج کی صفت بیان کی، حج کے احکام، حج کے طور طریقے. جس شخص نے کسی کو سکھلائے فقط دعا الی اللہ، اس نے اللہ کی طرف دعوت دی. میرے بھائیوں، جس شخص نے لوگوں کو سچ بولنے کہا، سچ پر ابھارا، جھوٹ سے روکا، جھوٹ کی مذمت بیان کی، سچ کی فضیلت بیان کی،
اس نے اللہ کی طرف دعوت دی، جس نے لوگوں کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی تعلیم دی، اس نے اللہ کی طرف بلایا، جس نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، فقط دعا الی اللہ، اس نے اللہ کی طرف دعوت دی، جس نے اچھے اخلاق اختیار کرنے کی تعلیم دی، اس نے اللہ کی طرف بلایا، جس نے حقوق الزوجین، حقوق الوالدین، حقوق الاولاد، حقوق الجار، ہمسایوں کے حقوق، حیوانوں کے حقوق، جانداروں کے حقوق، تجارت کے آداب، اخلاقیات کے طور طریقے، یہ دوسروں کو سکھلائے، فقط دعا الی اللہ، اس نے اللہ کی طرف بلایا۔ اور اس کے لیے مولوی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے دین کا علم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دنیا کے پاس پیش کی وہ علم کی بنیاد پر تھی، وہ خوابوں کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ ہدایتوں کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ واقعات ہی کے بنیاد پر نہیں تھی، اس دعوت کی بنیاد علم کی بنیاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو اس کو مطلقاً نہیں کہا، بلکہ آگے قید کی اعلی بصیرت، میں دعوت دیتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بصیرت کی بنیاد پر، اور بصیرت کا معنی اہل تفسیر نے علم کے کیا، علم کی بنیاد پر میں دعوت دیتا ہوں۔ آج بھی جو لوگ دعوت کا کام کریں گے، جو دعوت سے جڑیں گے، ان کے لیے ضروری ہے دعوت سے پہلے وہ اس کا علم اس لیے کہ فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس کوئی چیز ہو ہی نہ، وہ اس کو کیا خرچ کرے گا؟ آپ کے جیب میں 10 روپے ہوں تبھی تو آپ صدقہ کریں گے، لیکن اگر 10 روپے ہو ہی نہ، آپ کیا خرچ کریں گے؟ آپ کے پاس علم ہو، ایک آیت ہو، ایک حدیث ہو، تو وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ جب ایک آیت بھی نہ ہو، جب ایک حدیث بھی نہ ہو، تو دعوت کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو لوگوں کے پاس ایک ہی آیت کے بعد، ایک ہی آیت۔ بہت سے لوگ اس کا معنی غلط سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نکلنا ہے گھر سے، جانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، پھر خود راستے پہ چلتے چلتے سیکھ جائیں گے، جو بھی منہ میں آئے بول دیا۔ نہیں، جو بھی منہ میں آئے دین کے نام پر نہیں میرے بھائی، یہ سبزی منڈی نہیں ہے، یہ سبزی منڈی نہیں ہے کہ وہ سبزی بھی چل جائے گی جو گلی سڑی ہو۔ گلی سڑی سبزی سے تو کوئی بیماری ہو سکتا ہے، بات ٹھیک بھی ہو جائے، لیکن دین کے نام پر اگر آپ بے دینی کی باتیں کریں، نصوص کے نام پر غیر نصوص آپ پیش کریں، اللہ کے قول کے نام پر کسی اور کا قول پیش کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر غیر کا قول پیش کریں، دین کے نام پر غیر دین کی بات کریں، اور اسے آپ خود دین سمجھتے رہیں، تو یہ دین پر ڈاکہ ہے، یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ افتراء علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغوا عنی ولو آیہ کا مطلب ہے پہنچاؤ، ایک ہی آیت بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آیت ہونی چاہیے، کم پہنچاؤ، تھوڑا پہنچاؤ، وہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے، وہ آیت ہونی چاہیے، اس کا تعلق رب کے کلام قرآن سے ہونا چاہیے، اس کا تعلق قرآن کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہونا چاہیے۔ یہ معنی ہے ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں علم کی بنیاد پر۔ میرے بھائیو، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اہل علم نے اسی سے دعوت کے اصول مستنبط کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے دعوت جس کی طرف ہم بلا رہے ہیں کیا ہے۔ دعوت ایک بنیاد ہے، داعی دوسری بنیاد ہے، مدعو جس کی طرف دعوت دی جائے وہ اس کا تیسرا اصول اور تیسری بنیاد ہے۔ اور یہ دعوت کیسے دی جائے، یہ چوتھا۔ اہل علم نے جنہوں نے دعوت کے موضوع پر لکھا ہے، انہوں نے دعوت کے اصول متعین کیے ہیں اور قرآن کی اسی آیت سے وہ اخذ کیے ہیں۔ فرمایا دعوت، داعی، مدعو اور کیفیت دعوت، وسائل دعوت، اور اس طریقے یہ سارا یہ بنیادیں ہونی چاہیے، پھر آپ کی دعوت ہوگی۔ تو دعوت جو ہمیں اور آپ کو دینی ہے وہ الاسلام ہے، واضح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فرمایا تھا لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعام، تو اس سے پہلے جو واقعہ ہے
اس میں یہ ذکر ہے کہ جب تم ان کے آنگن میں اترو، ان کے صحن میں اترو، تو ان کو بتا فَأَعْلِمْهُمْ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من شرائع الاسلام، یا اس طرح کے الفاظ. پہلے ان لوگوں کو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے ان پر دین اسلام کا کیا فرض کیا ہے. اور فرمانا ہے لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک ہی انسان کو ہدایت دے، ایک ہی انسان تمہارے ذریعے سے حقانیت کی طرف، اسلام کی طرف، ہدایت کی طرف، توبہ کی طرف، رجوع کی طرف، انابت کی طرف آ جائے، تو یہ دنیا کے سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. اس وقت سرخ اونٹ سب سے بڑی دولت مانی جاتی ہے. اس بڑی دولت سے آج بھی دنیا میں جو بھی دولت ہے، اس دولت سے زیادہ قیمتی دولت میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، نوجوان عزیزوں، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے کسی کو حق کی راہ پہ لے سکے. حق کا راستہ، اس کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے اپنے آپ. یہ دعوت سیکھنی ہے جس کی، یہ دعوت اسلام ہے، اور اس دعوت کا جو حامل ہے وہ مسلم، اور پہلا داعی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو بھی یہ دعوت کا کام کرے وہ داعی ہوگی، اور ان داعیوں کو داعیوں کے اوصاف، صداقت، امانت، اخلاص، علم، عمل، صبر، یہ ساری چیزیں وقت نہیں ہے تو الگ الگ بتانے کا. تو ان ساری چیزوں سے، ان ساری صفات سے متصف ہو کر کے داعی کو دعوت دینے کے لیے اسلام کی عظیم نعمت اقوام عالم کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے پہنچانے کے لیے نبوی کردار، نبوی اخلاق، نبوی اخلاص، نبوی صداقت، نبوی دیانت، نبوی امانت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سوشل ویلفیئر، رفاہی کام، دوسروں کی مدد، دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کی غمگساری، یہ ساری صفات اختیار کر کے ان تک حق کی بات پہنچانی ہے. ان کا شفیع بننا ہے، ان کا ہمدرد بننا ہے، ان کے لیے خیر خواہ بننا ہے. ہم چاہیں گے ہم دوسرے کے خیر خواہ نہ ہوں لیکن دعوت دیں، ایسا ہو نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے خیر خواہ دیں، اور خیر خواہ اس حد تک کہ بسا اوقات اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف میں، سختیوں میں ڈال دیتے تھے. ایک آدمی کو ہدایت، ایک آدمی کی اصلاح ہو جائے، ایک آدمی تک حق کی بات ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اللہ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. میرے بھائیوں، یہ طاقت، یہ شوق، یہ حرص، یہ رغبت کب ہم میں ہے؟ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لحظہ تک دعوت کا کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت کا کام کیا. لیل و نہار، جہارا سرا، ہر کیفیت. ابھی آپ اس پہلو کی پڑھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی کی آخری ساعتوں میں کتنی دفعہ غشی طاری ہو جاتی تھی، پانی ڈالتے تھے. عالم افاقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تلقین کرتے تھے، ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کرتے تھے. اور حضرت عائشہ، آپ اور ہم سب کی ماں رضی اللہ عنہ، آخری لمحات کے فرامین وہ فرمودات نقل کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غشی سے افاقہ ہوا، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے یحاذر مما صنعوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان جاری کر کے اپنی قوم کو تحذیر، تنبیہ کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو تم بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل پڑو اور تم بھی نبی کے مزار کو سجدہ گاہ بنا. آخری لمحات تک دعوت کا کام جاری رہا. میرے بھائیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام آخری زندگی کی سانسوں تک اپنی اولاد تک کو توحید کی دعوت دیتے رہے. اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وصّیٰ بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب. یعقوب نے اپنے بچوں کو، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو اسلام پر رہنے کی تلقین کرتے تھے آخری لمحات تک. بلکہ اللہ نے ان آخری لمحات کا ذکر بھی ان الفاظ میں کیا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق نعبد آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون. کیا تم مسلم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو آخری لمحات آئے،
موت کا وقت آیا، وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے آخری سانس تک دعوت کا کام کیا۔ یہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، 12 خنجر، زہریلے خنجر کے وار ہوئے، آنتیں تک باہر کو آ گئی، آنتیں تک باہر کو آ گئی۔ امت مسلمہ پر ایک بہت بڑی آفت آ پہنچی، مسلمانوں کا خلیفہ شہید کر دیا گیا، صحابہ انتہائی ابتلا، انتہائی غم، انتہائی پریشانی کے عالم میں۔ ایسے میں ایک شخص آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھتا اور خراج تحسین ان الفاظ میں پیش کرتا ہے، ہنیئا لک یا امیر المومنین، مبارک ہو اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت عطا، پھر رسول کی صحبت عطا فرمائی، پھر آپ کو خلافت ملی، اور ماشاءاللہ آپ شہادت کے اعلیٰ درجے پر آپ فائز ہو رہے ہیں۔ جو شخص ایسا خراج ادا کرے وہ معمولی آدمی ہوگا، وہ بے علم ہوگا نہیں ہوگا، لیکن جب فلما ولى الرجل، جب وہ واپس پلٹا یہ الفاظ کہہ کر کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنتوں سے اندر کا معاملہ چربا باہر آ رہا ہے، صحابہ علاج کی فکر میں ہیں، نماز کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ فلما ولى الرجل، جب وہ شخص یہ الفاظ کہہ کر واپس پلٹا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے علیہ بالرجل، اس آدمی کو واپس لا۔ نظر پڑ گئی تھی ٹخنوں، پاجامہ اپنا جو قمیض تھی وہ ٹخنوں سے نیچے، ازار پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، علیہ بالرجل، اس آدمی کو واپس لاؤ۔ وہ واپس آیا، اسے فرمایا ارفع ازارک فإنه عنك لذاب وأتقى لربك، اپنا پاجامہ اوپر کر لو، اسی میں رب کا زیادہ تقوی ہے اور اسی میں تمہارا پاجامہ زیادہ پاک یا زیادہ دیر تک محفوظ رہنے والا ہے۔ لباس کی سلامتی بھی اسی میں ہے، رب کا تقوی بھی اسی میں ہے۔ اور یہ کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت کیا، یہ دعوت، یہ تعلیم، یہ تربیت، یہ رہبری، یہ امر بالمعروف، یہ نہی عن المنکر زندگی کی آخری سانس تک جاری تھا۔ کویت کی سرزمین پر طلب معاش کے سلسلے میں آئے میرے نوجوان ساتھ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام 950 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانس تک، حضرت عمر فاروق نے بھی شہادت کے مقام پر فائز ہونے تک یہ دعوت کا کام کیا۔ آپ یہ دعوت کا کام کب شروع کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سوال آج میرا آپ کے پاس۔ اور دعوت کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ ملکوں کا سفر کریں، آپ علاقوں کو جائیں، دعوت اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، اپنی بیگم سے، اپنے بچوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، کام کی جگہ پر اپنے ساتھیوں سے، کاروباری حلقے ہیں، دوسرے ملنے جلنے والے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے اعزاء ہیں، اپنے اقارب ہیں، ہم سب کو ان میں یہ دعوت کا، تعلیم کا، تربیت کا، اسلام کا نمائندہ بن کر کے اس کا کام کرنا ہے۔ آج میں اس درس کے ذریعے سے آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سب سے افضل کام ہے، اگر یہ وہ کام ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی رہبری کرنے والے کو وہی ثواب ملتا ہے جیسے خیر کا کام کرنے والے۔ آپ نے اپنے بھائی کو کہا چلو نماز پڑھو، وہ آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، اس کو نماز کا ثواب ملا، اس میں آپ بھی شریک ہو، نہ اس کے آدم میں کوئی کمی آئی نہ آپ کی، بلکہ آپ کو پلس اس کی نماز کا بھی آپ کو ثواب مل گیا۔ پھر آپ نے خیر کا کام کسی کو سکھلایا، اس نے اس پر عمل کیا، آگے اس نے سکھلایا، اس نے عمل کیا، تو جہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہے وہاں تک آپ کی تعلیم کو، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ جتنے لوگ آپ کی دعوت اور آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت سے حق کی طرف آئیں گے، نیکی کی طرف آئیں گے، خیر کے کام کی طرف آئیں گے، تب تک آپ کا بیلنس بڑھتا رہے گا، نیکیوں کا بیلنس بڑھتا رہے گا۔ جب فائدہ اتنا عظیم ہے، جب یہ دنیا کی دولت سے ایک انسان کی ہدایت اور رہبری اور اس کو استقامت کے راہ پر لانے کا کام دنیا کی ساری دولت سے اعلیٰ افضل ہے، تو ہم دیر کس بات کی کریں؟ دیر کس بات کی کریں؟ شروع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میرے بھائی، الدال علی الخیر
نے اس حدیث کو تھوڑا تطبیق دائی پر آزمائی. الدال علی الخیر کفاعل، عظمت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو خیر ہم اور آپ کے پاس آیا، اس کی تعلیم کس نے دی؟ شاباش. سب سے پہلے کس نے دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جن لوگوں نے، جن صحابہ نے آپ سے سنا، جن صحابہ نے اس خیر پر عمل کیا، اس اجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ساتھ شریک ہوئے یا نہیں؟ شاباش. اس میں تو حضرت ابو بکر کے اعمال بھی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا. ابو بکر نے جو رہبری، جو نیک اعمال کیے، جس کی وجہ سے ان کا مقام کتنا بڑا قرآن کی آیتیں گواہ، بلکہ قرآن کی آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئی. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ اللیل کی آخری آیت ساری ابو بکر کی فضیلت میں نازل ہوئی. تو اتنی عظمت، اتنی رفعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری سے ہوئی نا. شاباش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ہوئی نا. تو ابو بکر نے جتنی نیکیوں کے کام کیے، اس کا ثواب کس کو ملا؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعلیم تربیت سے بڑے بڑے صحابہ، عشرہ مبشرہ میں کئی ہیں، حضرت ابو بکر کی تعلیم سے صحابہ بنے، مسلمان بنے. حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ ڈائریکٹ حضرت ابو بکر کی تعلیم سے، اس کی دعوت سے مسلمان ہوئے. پتہ ہے نا، یہ پڑھا ہے سیکھوں میں. اور ظاہر بات ہے کہ ان عظیم صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سیکھا، ان کی صحبت اختیار کی، ان کی تربیت حاصل کی. تو اس امت میں ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، طلحہ الخیار، کون کون نامور صحابہ اور صحابیات، انہوں نے یہ تعلیم لی، انہوں نے اعمال کیے. سارے صحابہ کے اعمال، ان کے اجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہے. شاباش. الدال علی الخیر کفاعل، کتنا مقام بلند ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے ایمان لانے سے، ان لوگوں کے عمل کرنے سے. اور پھر ان لوگوں نے جو اس اسلام کو تابعین کی طرف منتقل کیا، تابعین نے بھی عمل کیا یا نہیں کیا؟ شاباش. کیا عمل، اس کا ثواب کس کو جائے گا؟ صحابہ سے ہوتے. صحابہ جنہوں نے دعوت کا کام کیا ان کو تو ہے ہی، لیکن کریڈٹ فرسٹ داعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تابعین نے اتباع تابعین کی طرف منتقل کیا، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آج ہم تک پہنچا. کتنی صدیاں بیت گئی، آج 1436 ہے نا. 1436 تک کتنے لوگوں نے یہ دعوت اخذ کی، لیکن داعی اول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں سب کے حسن عمل کا اجر و ثواب الدال علی الخیر کفاعل. اور ہمارے لیے فائدے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے جو کسی کو خیر کا کام بتائے، اس خیر پر جتنا اجر ہے اس کے ہم بھی شاباش، اس کے ہم بھی حقدار. اور اگر ہم لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو تربیت دیں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بڑھائیں، اور پھر یہ کام آگے چلتا رہے، جتنے لوگ آگے اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کا ثواب ہم کو بھی ملتا رہے گا. آج آپ نے اپنی کمپنی میں نوکری کی، صبح 8 بجے سے 2 بجے تک، 3 بجے تک 200 300 400 ریال دینار جو بھی آپ کو ملے آپ لیں گے، خرچ کیا، بات ختم. اتنی حد تک ہے نا وہ. لیکن اس کے برخلاف اگر آپ اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کی رہبری کریں، اپنے پیسے کے ذریعے سے کسی کی تعلیم کا بندوبست کریں، اپنی کسی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے، اپنی کسی دعوت کے ذریعے سے آپ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہے. میں 2 سال پہلے مکہ مکرمہ میں حج بیت اللہ پر تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کب صدقہ کیا، کب اوقاف رکھا تھا؟ شاباش. تب میرے مدینہ میں جو کنواں تھا وہ خرید کر کے صحابہ کے لیے وقف کیا. مکہ میں بھی پراپرٹی خرید کر کے وقف کی تھی. آپ کو حیرت ہوگی، مراکش اور جزائر کے بچے جو مکہ میں پڑھ رہے ہیں ان کو آج تک اس پراپرٹی میں سے ہر مہینے 1500 ریال ملتا ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے چھوڑی. میں ان بچوں سے ملا جو لیتے ہیں، میں نے اس بلڈنگ کو دیکھا، اس بلڈنگ کا نام بھی حضرت عثمان بن عفان ہے. ابھی تک پراپرٹی چل رہی ہے، ابھی تک چل رہی ہے.
یہ تو پیسے کا صدقہ. کسی نے علم چھوڑا, روایتیں چھوڑی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوکے رہتے, اپنی پیٹ پر پتھر باندھ دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی علم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان مجھ سے جانا نہیں چاہیے. اتنی سختیاں برداشت کی, لیکن علم ہمارے پاس پہنچا گئے. قیامت تک جتنے لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں لوگوں کو بتلائیں گے, حضرت ابو ہریرہ کو ثواب ملتا رہے گا یا نہیں رہے گا؟ الدعوۃ خیر کا فاعل کے تحت حضرت ابو ہریرہ کو ثواب ملتا رہے گا یا نہیں رہے گا؟ شاباش. کتنے لوگوں نے کیا؟ آج بھی اس درس کے ذریعے سے آپ سے متقاضی ہوں کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ادعو الی اللہ علی بصیرۃ, وہ ہمیں بھی کرنا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس کے بعد ہے وعمل صالحا, اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے. وعمل صالحا, اور نیک عمل کرے, نیک عمل کرے, صالح عمل کرے. صالح عمل کس عمل کو کہتے ہیں؟ شاباش. صالح عمل وہ ہے جس کو ماں کہے یہ صالح. صالح عمل وہ ہے جس کو دادا جی کہے گھر میں یہ اچھا. صالح عمل وہ ہے جس کو لوکیلٹی ہمارے جو قبیلہ خاندان وہ کہے یہ اچھا ہوگا. وہ اچھا ہوگا یا اس کے لیے کوئی شرعی قاعدہ ہے؟ عمل کب صالح ہوتی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. شاباش. آپ لوگ کیا سمجھے ہیں آج تک عمل کب صالح ہوتی ہے؟ جو ماشاء اللہ لگتا ہے یہاں یعنی علمی دروس الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں, اس کا اثر نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک نازل کیا اس قرآن میں. الذی خلق الموت, ایک آیت ہے, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے جس نے جینا اور مرنا, زندگی اور موت پیدا کی. کیوں؟ لیبلوکم, تاکہ تمہاری آزمائش کرے. ایکم احسن عملا, تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے. احسن عمل. حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے اس کی تشریح فرمائی, احسن عمل کون ہے؟ فرمایا اخلصہ واصوبہ. اخلصہ واصوبہ, عمل اس وقت احسن ہوتی ہے, عمل اس وقت صالح ہوتی ہے, عمل اس وقت درست ہوتی ہے جب اس میں دو بنیادیں, جب اس میں دو شرطیں, ایک چھوٹ جائے تو عمل فاسد, ایک چھوٹ جائے تو عمل فاسد. دونوں کا ایٹ ٹائم بیک وقت ہونا ضروری ہے, اور اس سے آپ کے بہت سے مسئلے آتے ہیں. عمل صالح تب ہوگی جب وہ اخلاص کی بنیاد پر للہ, دعوت دی اللہ کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے. نماز پڑھی کس کے لیے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ. یہ سارے اعمال کس کے لیے ہو؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین الا للہ الدین الخالص. اخلاص عمل میں پہلی شرط, اخلاص عمل میں پہلی شرط. وَأَصْوَبُ أَخْلَصُهُ وَأَصْبَبُهُ, اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ عمل تب صالح ہوگی جب یہ موافق ہوگی اس رہبری کے, اس تعلیم کے, اس طریقے کے جس کی تربیت پیارے آقا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانباز, جانثار, وفاشار صحابہ کو, جو صحابہ کو تعلیم, جو سنتیں سکھلائیں, ان سنتوں کے مطابق عمل ہو تو صالح ہوگی. ان طریقوں کے مطابق نہ ہو, اس سنت کے موافق نہ ہو, بھلے سے اس میں اخلاص کوٹ کوٹ کر کے بنا ہو, تو وہ عمل صالح نہیں. عمل سنتوں کے مطابق ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, تب بھی وہ عمل صالح نہیں. یہاں تک کہ اخلاص بھی ہو اور سنت کی موافقت بھی ہو, دونوں چیزیں ہوں, تب جا کر عمل صالح ہو. تو ہمیں اور آپ کو کیسے عمل کرنی چاہیے؟ کوئی بھی چگادری آ کر کے ہمیں کہے ایسے کرو, ہم درس نہیں کرتے, نہیں. ہم اس کو کہیں گے پہلے بتاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا, ان کے صحابہ نے کیسے کیا. حضرت حذیفہ ابن الیمان, سنا ہے نا نام, رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں کل عبادت لم یتعبدها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو عبادت انہوں نے نہیں کی وہ تم بھی شاید نہ کرنا۔ جب ہم اپنے وطن کو دیکھ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھتے ایسی ایسی عبادات میں لگے ہیں، جب قرآن کی طرف نظر دوڑاتے اپنے صحابہ کی طرف نظر کہیں اس کی اثر ہوتی ہے اور کہتے ہیں ہمیں بڑی محبت ہے، ہمیں بڑی عقیدت ہے، ہمیں بڑا احترام۔ بھائی عقیدت اور احترام کی قیمت تب ہے نا جب آپ محبوب کی اداؤں کو دیکھیں، جب آپ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنے طریقے میں داخل کریں، تب تو محبت کام کی ہے۔ لیکن اگر کام آپ اپنی خواہش کا کریں، کام آپ اپنے قبیلے کا کریں، کام آپ اپنے وطن کا کریں اور منسوخ کر دیں صحابہ کی طرف، تو بات نہیں بنے گی۔ کل عبادت لم يتعبد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، جو عبادت صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو وہ عبادت تم بھی نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، جو آپ میں سے کم پڑھے لکھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ عبادت ادا کرتے وقت اہل علم سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، اور اہل علم کو نہیں پوچھنا کہ اپنی رائے بتاؤ کیا ہے، نہیں، انہیں کو ہمارا رب کیا کہتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اسی کے مطابق عمل کریں۔ یمن سے بھی ایک آیت، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شاگرد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسند تدریس پر جلوہ افروز، پوچھنے والے نے پوچھا ارائیت یا ابن عمر، ارائیت یا ابن عمر، تمہاری کیا رائے ہے ابن عمر اس مسئلے میں، تمہاری کیا رائے ہے ابن عمر اس مسئلے میں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کتنا پیارا جواب دیا، اجعل ارائیت بالیمن، اجعل ارائیت بالیمن، تمہاری رائے کیا ہے اے سائل، اس بات کو اپنے وطن یمن میں رکھ لو، تم مدینہ میں ہو، مدینہ میں مدینے والے کی بات کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، دین کی کیا بات ہے، میری رائے کو لے کر کے کیا کرو گے، میری رائے کی کیا اہمیت ہے، میری رائے کا اس میں کیا وزن ہے، یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ بتاؤ۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حج کے موقع پر کچھ لوگوں نے ان سے کہا، جب وہ کہتے تھے قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے والے نے کہا قال ابو بکر قال عمر، یہاں سے صحابی رسول ترجمان القرآن حبر الامہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے کہنے والا کیا کہتا ہے قال ابو بکر قال عمر، غضبناک ہوتے ہیں اسی بات پر حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، روایت پڑھی ہے مسند احمد میں، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسنے لگ جائیں، اقول لکم قال اللہ قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وعمر، میں تمہیں اللہ کی بات کہتا ہوں، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتا ہوں، اور تم اس کے معارضے میں مجھے کہتے ہو ابو بکر نے کہا عمر نے کہا۔ مجھے خوف ہے آپ کی اس روش کے نتیجے میں آپ پر آسمانوں سے پتھر کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ یہ تھا صحابہ کا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا اے عمر، اے ابن عمر، کیا ہم نماز میں ایسا ایسا پڑھیں؟ فرماتے ہیں الہنا علمنا، ہمیں تعلیم یہیں تک ملی، ہمیں تعلیم یہیں تک ملی ہے، ہم وہاں سے آگے نہیں بڑھتے جہاں تک ہمیں بڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنی ہی جگہ تک رکتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہم صحابہ انا نقتدی ولا نبتدی ونتبع ولا نبتدع، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہم اقتدا کرنے والے ہیں، ہم آغاز کرنے والے نہیں، ہم پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی طرف سے ہم شروع نہیں کرتے، اپنی طرف سے ہم نئی نئی عبادت کا آغاز نہیں کرتے، جو سکھلایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وَنَتَّبِعُ، ہم اتباع کرنے والے لوگ ہیں، وَلَا نَبْتَدِعُ، ہم بدعتیں ایجاد کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر آپ ہمیں حکم دیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اتبعوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُم،
حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علیک بآثار من سلف، علیک بآثار من سلف وإیاک وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول۔ اے میرے صالح، اے دین کی راہ تلاش کرنے والے، ان سلف صالحین، ان صحابہ کے نقشے کو تلاش کرو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آثار کو تلاش کرو۔ وإیاک وآراء الرجال، خبردار لوگوں کی رائے سے بچنا۔ وإن زخرفوا لك بالقول، گرچہ کہ وہ اپنی باتوں کو کتنا ہی مزین منقش منقع کر کے آپ کے سامنے پیش کیوں نہ کر دیں۔ ما حدثوک، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما حدثوک عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخذ به وما قالوه برأیک فالقه فی القش۔ جو یہ لوگ، جو یہ دعوت دینے والے، جو یہ مولوی حضرات تمہیں بیان کریں گے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اسے لے لو، اور جو یہ اپنی رائے بیان کر دیں تو اسے مزبلے میں پھینک دو۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا يزال الناس صالحین متماسکین ما آتاهم العلم عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعن اکابرهم فاذا آتاهم عن اصاغرهم هلكوا۔ یہ لوگ تب تک ہدایت یافتہ رہیں گے، کامیاب رہیں گے، جب تک یہ علم صحابہ سے اور اپنے اکابرین سے لیں گے۔ جب یہ علم متاخرین سے اور اصاغرین سے حاصل کریں گے تو تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، دعوت وہ ہے جو اللہ نے دی قرآن کی شکل میں، دعوت وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنتوں کی شکل میں پیش کر گئے، اور قرآن و سنت کو سمجھنے میں اگر کہیں رکاوٹ آئے تو صحابہ کا فہم، صحابہ کا علم، صحابہ کی فکر، صحابہ کے طور طریقے وہ ہمارے لیے معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ آنے والے لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائے تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ ہمیں عمل صالح کرنی ہے، ہمیں علم سیکھنا ہے، ہمیں علم کی طرف دعوت دینی ہے، عمل صالح کرنا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ بھی کہہ رہا ہے مسلم، اسلام کا بول بالا کرنا۔ جب ایسا ہوگا تو ہماری بات سب سے اعلیٰ ہوگی، ہماری دعوت سب سے اعلیٰ ہوگی، ہمارا مشن سب سے اعلیٰ ہوگا، ہمارا کام سب سے سربلند ہوگا۔ اور جس طرح افضل کام کرنے والوں کو فضیلتیں ملی، اسی طرح ہم بھی فضیلتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ تو اس کے سلسلے میں جدوجہد کرنی ہے، اس کے سلسلے میں علمی مجلسوں کو آراستہ کرنا ہے، اس کے سلسلے میں اہل علم کی مجلسوں میں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے، اللہ تعالیٰ ہم سے علم کا کام لے، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کے ذریعے سے توحید کے نور کو عام کر دے۔ اے اللہ، توحید کی عظیم نعمت ہمیں عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل و دماغ کو منور کر دے، ہمارے اعمال کو منور کر دے، ہمارے جسم و جان کو منور کر دے، ہمارے گھر اور محلوں کو منور کر دے، ہمارے بال بچوں کو منور کر دے قرآن کے نور سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے نور سے، اسلام کے نور سے۔ اے اللہ، ہمیں اسلامی آداب اور اخلاق اور عقائد و کردار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اسلام کا حقیقی نمائندہ بنا، اے اللہ ہمیں اسلام کا حقیقی سفیر بنا، اے اللہ ہمیں اسلام کا حقیقی داعی بنا، اے اللہ ہمیں اسلام کا حقیقی مبلغ بنا، اے اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دشمنان دین اسلام کی صورت کو مسخ یا بگاڑنے کی جو ناروا کوشش کرتے ہیں، ہمارے چند احمقوں، ہمارے چند بیوقوفوں، ہمارے چند جاہلوں کی ایسی حرکات سے، ایسی سکنات سے جنہیں وہ اسلام کا نام دیتے ہیں، اسلام کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اسلام کے روشن چہرے کو واضح فرما دے، اسلام کی رحمت کو واضح فرما دے، اسلام کی اعلیٰ معیار کو، اسلام کی نظام اخلاق کو واضح فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں ان جاہلوں کی ان ناروا حرکات سے، ان جاہل تعویلات سے ہم کو، ہماری امت کو، مسلم امت کو، مسلم سماج کو بچا۔ اے اللہ، ہمیں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، مسلمانوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ، ہمیں انتشار سے نجات، ہمیں افتراق سے نجات عطا فرما، ہمیں افتراق سے بچا، انتشار سے بچا، جہالت سے بچا، بدعملی سے بچا، بے چینی سے بچا، تفرقہ بازی سے بچا، بدعات و خرافات سے بچا، امراض حسیہ سے بچا، امراض معنویہ سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں جسمانی شفا نصیب فرما، روحانی
اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے آنکھوں کی طہارت، آنکھوں کی پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی آنکھیں، ان کی نگاہیں پاک کر دے، ان کی سوچیں پاک کر دے، ان کے خیالات پاک کر دے، ان کے تصورات پاک کر دے، ان کی حرکتیں پاک کر دے، ان کا نکلنا، ان کا آنا، ان کی سیاحت، اے اللہ اس کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہماری ماؤں، ہماری بہنوں کی عزتوں کا تحفظ فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کو عفت معاف بنا، ان کو پاک باز بنا۔ اے اللہ ان کو شرم و حیا عطا فرما، اے اللہ ان کو حجاب کی توفیق عطا فرما، اے اللہ انہیں شرعی پردہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلم سماج کو ظالموں کی شر سے نجات دے، ظالموں کی شر سے نجات دے، ہر طرح کے ظلم و ستم سے بچا، ہر طرح کے قہر و رجال سے بچا۔ اے اللہ عدل و انصاف کو عام کر دے، اخلاقیات کو عام کر دے، اسلامی اخلاق کو عام کر دے، والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمسائیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ انسانوں اور مخلوقات کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے ہمارا دین قبول فرما، اے اللہ ہم سے ہمارا عقیدہ قبول فرما، اے اللہ ہم سے ہمارا دین، ہماری نمازیں، ہماری تلاوتیں، ہماری عبادتیں، ہمارا جاگنا، ہمارا سونا، اے اللہ اپنی رضا کے لیے بنا۔ اے اللہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری سجدے، ہماری تلاوتیں، ہماری سخاوتیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، اے اللہ اپنی ذات کے لیے خالص فرما دے۔ اللہم اجعل عملی کلہ لک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد